مقدس اتارا گیا، براق باندھ دیا گیا، دنیا دارالاسباب ہے، نبی کو اسباب دیے گئے، سواری پر لایا گیا، سواری پر۔ جب آگے جانا ہے تو اوپر والا جہان اسباب کا جہان نہیں ہے، وہ قدرت کا جہان ہے، تو براق وہاں باندھ دیا گیا، اور اگلا سفر اب براق کے بغیر نہیں، 2 نفل پڑھایا گیا۔ اچھا ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، اس رات بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کی پوری کوشش کی چوکیدار نے، دروازہ نہیں بند ہوا، تو اس نے مستری بلائے کہ یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا، اور اپنے بڑے پادری کو بلایا کہ حضرت یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ تو مستریوں نے کہا کہ وہ ڈاٹ ہوتی تھی نا، ڈاٹ، کہ وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، وہ اس نے پریشر اوپر ڈال دیا تو دروازہ بند نہیں ہوگا، صبح ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جو بڑے پادری تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا یہ ڈاٹ کا چکر نہیں، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، یہ اس وجہ سے ان کے اکرام میں یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پادری بعد میں ایمان لے آئے تھے جب اللہ کے نبی نے دعوت نامہ بھیجا تھا، پھر ان کو عیسائیوں نے قتل بھی کر دیا تھا۔ وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اب آپ نے اوپر جانا ہے تو مکہ سے بیت المقدس تک آپ بشریت میں ہیں، اور پھر یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی واحد سورہ جو سبحان سے شروع ہو رہی، سبحان الذی اسری، لفظ سبحان۔ سبحان میں کیا پیغام ہے کہ اللہ تمہارے قوانین سے پاک ہے، تمہارے مادی قوانین سے پاک ہے۔ مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں کوئی سپیس میں نہیں جا سکتا، مادے کا قانون یہ ہے کہ اس لباس میں سپیس میں جاتے ہی پھٹ جائے گا، چونکہ جو ہمارے اوپر ہوا کا پریشر ہے، جب ہوا سے اوپر جائیں گے اور پریشر ریلیز ہوگا تو ہم خود بم بن کے پھٹ جائیں گے۔ ہر مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے، جب ہم اوپر جائیں گے تو دھڑوں ایک دھماکہ ہوگا، چونکہ اوپر سے ہوا ہٹے گی تو ہم پھٹیں گے۔ اس پریشر کو مصنوعی طور پر راکٹ میں کریٹ کیا جاتا ہے لباس کے اندر، اس کے اندر، تب ہم اوپر جاتے ہیں کہ تمہارا رب ان سارے قوانین سے پاک ہے، سبحان سبحان۔ اوپر جانے کے لیے آسرا چاہیے، جبریل نہیں، جبریل کا آسرا بھی نہیں چاہیے، سبحان تمہارے قانونوں کا محتاج نہیں ہے۔ اتنی لمبی کائنات میں رات کے اندر سفر پورا ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، کیوں؟ سبحان کہ تیرا رب زمان کا بھی مالک ہے، مکان کا بھی مالک ہے۔ ٹائم کو روکنا، زمانے کو روکنا، مکان کو روکنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تیرے رب کے لیے ممکن ہے۔ آئنسٹائن مر رہا تھا تو کسی نے کہا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے، کہنے لگا ہاں، ٹائم سے باہر نکال دو تو میری موت نہیں ہوگی، موت سے بچ جاؤں گا، اور ٹائم سے باہر مجھے کون نکالے گا؟ اللہ نکال سکتا ہے، اللہ نکال سکتا ہے کہ وہ ٹائم کا بنانے والا ہے، وہ زمانے کا بنانے والا ہے، وہ وقت کا بنانے والا ہے۔ سبحان، صرف ایک صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان، اور اس سبحان کے اندر یہ سارے پیغام ہے۔ پاک ذات، بے عیب ذات، تمہارے قوانین سے بالا تر ذات، تمہاری سوچ سے بالا تر ذات، الذی اسری بعبدہ۔ قریش کہنے لگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا یہ تھوڑا ہی گئے تھے، میں لے کر گیا تھا۔ قریش نے کہا بغیر سواریوں پر اتنا وقت لگ جاتا ہے، تم بغیر سواری کے کیسے چلے گئے آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ نہیں گئے، اسری بعبدہ، میں لے کر گیا، میں لے کر گیا۔ اور یہاں الف اور با کا جو جوڑ ہے، اسری اور بعبدہ، الف اور با، عربی گرامر میں اگر الف ہو تو با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ ہوگا۔ میری بات واضح ہوئی ہے نا؟ الف ہو نا، با کی ضرورت نہیں، اسری عبدہ، اور اگر با ہو تو الف کی ضرورت نہیں، سرا بعبدہ۔ یہ الف اور با کا جوڑ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ خود اپنے نبی کو لے کر گیا، اور بعبدہ ہی میں کیا اشارہ ہے؟ اب لوگ کون ہو کہ جی ہم کسٹم والے، میں کون ہوں جی؟ یہ جی مسجد والے،
یہ کون ہے جی؟ یہ جی کپڑے والے. تو اللہ کہہ رہا ہے بعبدہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے اور میں ان کا ہوں. بعبدہ، اور الف اور با کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لے کر گیا، جبریل بھی نہیں لے کر گئے. اوپر کا جو آپ نے سفر کیا ہے وہ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں، ان کے پروں پر بیٹھ کر نہیں، اللہ کی قدرت کن کے ساتھ آپ جبریل کے ساتھ گئے ہیں. تو ملکیت کا لباس آپ کو پہنایا گیا اور اپنے ساری فضا کو پار کیا. آج یہ سائنس کا نیا علم آیا ہے کہ اگر کوئی سواری ٹائم کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا، ٹائم زیرو ہو جاتا. اگر 1,86,000 میل پر سیکنڈ سے کوئی سواری زیادہ تیز ہو جائے تو ٹائم اس کے لیے زیرو ہو جاتا ہے. یہ آج کے امکانیات بتائے جا رہے ہیں. اور یہ میرے نبی کا سفر سپیس کو، راکٹ کو، شٹل کو، ہر چیز کے لیے راستہ دے رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خلائی تسخیر ہو سکتی ہے، خلائی سیاروں تک جانا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی پہلی منزل پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسری منزل یوسف علیہ السلام، تیسرا آسمان. چوتھی منزل ادریس علیہ السلام، چوتھا آسمان. پانچویں منزل ہارون علیہ السلام، پانچواں آسمان. چھٹی منزل موسیٰ علیہ السلام، چھٹا آسمان. ساتویں منزل، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ہر آسمان پر نبی کھڑے ہوتے تھے پھولوں کے ہار لے کر. یہ میرا اضافہ ہے استقبال کے لیے. اور ہر نبی کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ریسپشن کوئی نہیں. جب میں ابھی آیا تو سارے آپ کے افسران وہاں کھڑے ہوئے تھے. ریسپشن. ساتویں آسمان پر ایک بڑے میاں، ایک بیت اللہ ہے، اس کی یوں ٹیک لگا کر نہ بیٹھے ہوئے اور اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک آ رہی، اور اس بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فرشتے طواف کر رہے. آپ پوچھتے ہیں یہ بڑے میاں کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. اگر اللہ چاہتے تو ابراہیم بھی کھڑے ہوتے وہاں، چونکہ مرتبہ تو ہمارے نبی کا بڑا ہے، رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے. لیکن ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا. ان کو بٹھایا، ان کو چلایا. ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھر جائے، ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ملائکہ سے بھر جائے، ہمارے نبی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے. جس کو اللہ حبیب بنائے وہ کیا ہوگا؟ جس کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم وہذا البلد الامین، جس پر اتری کتاب کی قسم قاف والقرآن المجید، جس کی جان کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کا وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کو تسلیاں دینے کے لیے قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، جس کے بول کی قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا، جس سے اللہ لاڈ سے کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر. دیکھو تو صحیح اللہ کیا لاڈ کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ. اللہ اللہ اللہ. یہ بیت اللہ کی دیوار ہے ساتویں آسمان. یہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کائنات کی عظیم ہستی آتے ہیں اور یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر نہیں آ رہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں. اور اس آگے جانے میں باپ کو عزت دینی ہے اور بیٹے نے گھٹنوں کو چھونا ہے اور امت کو پیغام دینا ہے
کہ رشتوں کا تقدس ہمیشہ باقی رکھنا ہوگا، چاہے آخری نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری رسول ہی کیوں نہ ہو۔ رشتوں کو تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، پیسوں پہ نہیں تولنا۔ رشتہ رشتہ ہوتا ہے، یہ چلے وہ کھڑے ہوئے۔ سارے نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرے نبی آ گئے۔ نبی بھی کہا میرے نبی آ گئے، وہ کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ پھر گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ یہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابراہیم نے کیا۔ گلے لگایا، ماتھا چوما، آگے روانہ کیا، ایک پیغام ڈیلیور کیا کہ میرے نبی آپ اتنے مقام کے ہو کر بھی اپنی امت کو پیغام دیں کہ اپنے باپ کے آگے سر جھکائیں، اپنی امت کو پیغام دیں کہ ماں باپ کے رشتے کے سامنے اولاد کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ ابراہیم ملے اور اب جانے لگے تو کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ بہت گہرا تھا نا، کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا جنت خالی زمین ہے اور اس کے باغ باغیچے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں، جتنا کہیں گے اتنے درخت وہاں لگتے جائیں گے۔ اب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو ایک آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے اور جہان ہے، ملکوتی جہان بھی ختم، ملائکہ کا جہان، سدرۃ المنتہا، یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا نا ایک بالش تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی، وہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں۔ جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، بس ختم، میں ختم۔ عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لیے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ رہے ہیں، اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، قاب قوسین، قاب قوسین۔ میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے۔ عربوں میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، جب ان میں صلح ہوتی تھی تو قبیلوں کے سردار کٹھے ہوتے تھے اور صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ یہ ایک کمان ہے عرب سردار کے ہاتھ میں، یہ دوسری کمان ہے دوسرے عرب سردار کے ہاتھ میں، ان دونوں کی لڑائی ہے۔ یہ دو عرب سردار ان میں صلح کروا رہے ہیں، یہ دو ساتھ ان کے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک محفل ہوتی تھی تو ایک عرب سردار اٹھ کے اپنی کمان یوں کرتا تھا، یہ کمان کا وہ دھاگا ہے جس کے اوپر تیر کھینچا جاتا تھا، اور یہ وہ لکڑی ہے، ٹھیک ہوگی یہ۔ اب یہ یوں آ کر اپنی کمانوں کے سرے یوں ملا دیتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے، یہ قوس، یہ قوس، قوس کہتے ہیں کمان کو، یہ قاب ہے، یہ قاب، قاب قوسین، دو کمانوں کی قاب، یہ اور یہ قاب، اور یہ قوس، یہ قوس۔ تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین، کہ اب جیسے دو کمانیں ان کے کنارے آپس میں مل گئے تو یہ سردار بھی آپس میں مل گئے، اب ان میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اس محاورے کو اللہ نے اپنے اور حبیب اللہ کے لیے استعمال کیا، فکان قاب قوسین، کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ اگلی عجیب بات بتاؤں، او ادنا، او ادنا، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں، میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے،
میرے بھائیوں، اس ہستی کو آئیڈیل بنا کے چلو، مزے کرو گے اللہ کی قسم، اور آپ کی نسلیں مزے کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، نہ آپ سکھی رہو گے نہ آپ کی نسلیں سکھی رہیں گی۔ 60 کی دہائی کے ایک چیئرمین پورے مغربی پاکستان کے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھے، انہوں نے حرام دولت کے ڈھیر لگا دی، پھر اچانک مر گئے۔ ایک دن ان کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ اور میں نے اس آدمی سے ان کانوں سے سنا، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ بیٹی کمزور ہوتی ہے نا، بیٹوں کا نام نہیں لیتا، بیٹی، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ میری امت پیسے پر نہ بک جائے، چوپڑی روٹی پراٹھے اور انڈے پر نہ بک جائے۔ 3 دن کے فاقے برداشت کیے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، کھجوریں گری پڑی تھی، گندی کھجوریں جو گر جاتی، آپ نے اٹھائی، ہائے ہائے وجہ کائنات، ساری کائنات جن کے لیے بنائی، ایک گندی کھجور صاف کر کے منہ میں رکھی۔ ایک صحابی ساتھ ہے، عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ بھوک کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کھجور کھانا مشکل تھا، جی مجھے بھوک نہیں۔ کہ عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن، مجھے 8 بجے تک چائے نہ ملے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور جی میں چائے نہیں پیتی، سرج پیڑ پہ گئی ہے، آج 4تھا دن ہے عبداللہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ گری پڑی کھجور صاف کر کے کھائی ہے۔ کسٹم والوں کو پیغام دیا ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، انسانیت بہت بڑی معراج ہے۔ اللہ کا ترازو پیسے کو نہیں تولے گا، تیرے کردار کو تولے گا، تیری سچائی کو تولے گا، تیری دیانت کو تولے گا۔ اللہ اور حبیب اللہ کی ملاقات ہے، قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے تو 50 نمازیں لے کر واپس آئے۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے 5 دینے تھیں، 50 کیوں دی ہیں؟ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے۔ آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے واپس آ گئے۔ تو میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، ہوگا، چونکہ پڑھا ہوا نہیں، وجدان ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی۔ کیا ملا؟ کہ 50 نمازیں۔ کہا توبہ یا رسول اللہ، یہ کون پڑھیں گے؟ اب واپس جا کے تھوڑی کم کروائیں۔ واپس گئے، 5 کٹ۔ پھر آگے موسیٰ کھڑے تھے، کتنی؟ 5۔ نہیں یا رسول اللہ، واپس جائیں، پھر 5۔ 9 چکر لگے، آنا جانا 5۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسٹم والوں، نماز بھی ایک بہت بڑا حکم ہے۔ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اب 5 کم ہو رہے ہیں، اب جاؤں گا تو 5 کم ہو گئی تو پیچھے کیا بچا؟ میں نہیں جاتا۔ تو کہنے لگے چلو ٹھیک۔ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، یہ کسٹم والے 5 کتھوں پڑھنے نے، ایک نہیں پڑھنی، 5 کتھوں پڑھنی۔ میں کہا نہیں میں نہیں، بس اب ٹھیک ہے۔ یہ پھر غیب سے آواز آئی اوپر سے، میرے حبیب آپ نے 5 قبول کی، ہمارے ہاں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 1 پڑھے گی 10 لکھی جائیں گی، 1 پڑھے گی 10 لکھی جائے گی۔ تو یہ وہاں سے تحفہ لے کر آئے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ پھر واپسی پہ جبریل سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے، اور صبح نہیں، اسی وقت آپ کے سردی کا زمانہ تھا، بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ واپس اپنے بستر پر تشریف لے آئے۔ صبح آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا یہ ہوا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر گئے، یا رسول اللہ لوگ تو بہت جھٹلائیں گے۔ کہا جھٹلائیں، جو مرضی کریں، میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حرم میں تشریف لائے اور آپ نے یہ اعلان کیا میرا رات یہ سفر ہوا۔ تو ایک آدمی بھاگا، وہاں سے بھاگا، آیا ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر، اگر ایک آدمی یوں کہے میں راتوں رات فلسطین بیت المقدس گیا، پھر اوپر گیا، پھر اسی رات واپس آ گیا، تم مانو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہنے والا کون ہے؟
کا کہنے والا تیرا ساتھی ہے، کہ پھر میں مانتا ہوں۔ یہاں سے آپ کو صدیق کا ٹائٹل ملا، صدیق، لکل امت صدیق، ہر امت کا ایک صدیق ہے، میری امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، کچھ ٹائم نکال کر اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ میں آپ کو مسئلے مسائل بتانے نہیں آیا تھا، صرف اپنے نبی کی زندگی کے چند پہلو بتانے آیا تھا۔ آگے آپ کے اندر میں ایمان والا ایک بیٹھا ہوا ہے، پورا ایک فرد اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک غلام احمد یہ کپڑوں میں ہے، ایک طارق جمیل کپڑوں میں ہے، ایک اس کے اندر ہے جو کبھی خطا نہیں کھاتا، کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ صحیح کہتا ہے، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، صحیح قبول کرتا ہے، غلط کو رد کرتا ہے۔ میں اسے تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہوں، چپ کر سارا جہان کر رہا ہے، تو کی تاں کی ہو گیا۔ وہ چلاتا رہتا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بکواس نہ کر، میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے ان کے گھر بنانے، میں نے ان کی فیسیں بھرنی، میں نے ان کے فیوچر کو سنوارنا ہے، تو مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جنگ چلتی رہتی ہے، یہ اندر سسٹم ایمان، کتنا ہی ایمان کو گرا کے رکھ دو، وہ آواز لگاتا ہے، وہ صدا دیتا ہے۔ جو سن لیتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، جو نہیں سنتا پھر وہ موت پہ بیدار ہوتا ہے، پھر وہ بیداری کام نہیں آتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھلے گی۔ خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول کے دیکھ لے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا دیش جھوٹ اور دھوکے سے بھرا پڑا۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا یہ سن کر کے پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ میرا دفتر ہو، میری منڈی ہو، میرے کھیت ہوں، میرا سندھ ہو، میرا بلوچستان ہو، میرا سرحد ہو، میرا پنجاب ہو، سچ بولنے والے تو نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ کون ہیں، کہاں ہیں؟ 100 میں 10 آدمی نمازی مل جاتے ہیں، 1 کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ملتا۔ سچائی، دیانتداری، راست بازی، رزق حلال کھانے والوں کے گھر میں کبھی شام نہیں ہوتی، اور دھوکہ اور فراڈ اور فریب اور جھوٹ اور رشوت والے گھر میں کبھی صبح نہیں ہوتی۔ اگر میرے اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہی میرے رب کا قانون رہے گا کہ کبھی سچائی پر خزاں نہیں آتی، اور کبھی دھوکے جھوٹ پر بہار نہیں آتی۔ سچائی کا سورج زوال پذیر نہیں ہوتا، اور جھوٹ، ظلم و ستم کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اندھیروں میں انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، تلاش کرو، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق